بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم بزرگوں دوستوں، ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، ایک حدیث پاک سنی تھی فضائل رمضان میں، بالکل شروع میں سب سے پہلے لکھی تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا دستور عمل بیان کیا۔ دستور عمل مطلب سمجھتے ہیں، یعنی رمضان المبارک میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، رمضان المبارک میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، یہ بیان کیا ہے، دستور عمل بیان کیا ہے۔ انہیں کو بیان کیا جا رہا ہے، کچھ حدیث میں بیان کیا گیا، اور وہ بات میں بھی یاد دلا دوں آپ کو۔ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت بارش کی طرف سے، لیکن سب کے لیے بلکہ جو رمضان پر رمضان المبارک کی طرف ہے، یعنی رمضان میں اعمال رمضان کے پابند ان کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ بات بھی یاد رکھو، بار بار یاد رکھو، بار بار سوچو اس کو، بار بار یاد کرو اس کو۔ اللہ نے مؤمنین کے لیے بہت وعدے فرمائے ہیں، بہت وعدے فرمائے ہیں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، اور وہ کے لیے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے لیے سب وعدے ہیں، نہیں۔ مسلمان ہونے کے ساتھ، مومن ہونے کے ساتھ جو ان اعمال کا پابند ہوگا جو مومنوں کے ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے ہے وعدے، اور جو ان اعمال کا پابند نہیں، بس اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں حاصل کرنے کے واسطے رمضان کے اعمال کا پابند ہونا چاہیے۔ رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے صبر۔ رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں بتاؤں، صبر یہ مومنین کی صفت ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بار بار بیان فرمایا، اور اس پر بڑے بڑے وعدے فرمائے۔ کچھ میں بھی ذکر کروں گا، بہت تھوڑے سے۔ تو رمضان المبارک میں صبر کی ٹریننگ ہے کہ مومن اور مسلمان صبر کرنے والا بن جائے۔ وہ ٹریننگ بالکل ظاہر ہے، دل کتنا ہی بھی چھوٹا ہو اور کتنا ہی بھی ٹھنڈا ہو، لیکن بہت مرتبہ پیاس لگتی ہے۔ سحری میں کھانا کھایا، بعد میں چائے نہیں پی، ٹھیک سے پانی نہیں پیا، تو کھانا کھانے کے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بہت اچھی پیاس لگتی ہے، ٹھنڈ کے زمانے میں بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگ جاتی ہے۔ تو دیکھو، بھوک کا برداشت کرنا یہ صبر ہے، اور پیاس کا برداشت کرنا یہ صبر ہے۔ طبیعت میں تقاضا ہوتے ہوئے، بیوی شوہر پاس ہوتے ہوئے، پھر ایک دوسرے سے دور رہنا، یہ صبر ہے۔ اسی کا نام ہوگا، اسی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک میں 20 تراویح پڑھتے ہیں، اگرچہ
سے کم ہے ہی نہیں. اور 1 گھنٹہ کہہ لیجیے گا، جاتے جاتے تراویح میں 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، کم سے کم ہے ہی. کم سے صحابہ کے زمانے میں تو کم سے کم 1 رات لگا کرتے تھے، 3.5-4 گھنٹے کم سے کم، اور یہ پوری رات لگا دیا کرتے تھے. بہرحال اس وقت آدمی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھڑا ہونے میں اور پابند ہو کر مسجد میں رہنے سے صبر کی ضرورت ہے، برداشت ہے. بہت مرتبہ آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیٹنے کو جی چاہتا ہے، لیکن کھڑا رہتا ہے وہ نماز میں، رکوع سجدوں میں. یہ صبر ہے، صبر کی ٹریننگ. نیند آتی ہے لیکن سوتا نہیں، یہ صبر کی ٹریننگ ہے. تہجد میں کہہ لو یا سحری میں کہہ لو، اٹھتے ہیں، نیند کھل جاتی ہے، رات میں صحیح سے سونا ہی نہیں ہوتا، کچھ تراویح میں دیر ہو جاتی ہے، کچھ کھانے پینے میں دیر ہو جاتی ہے، تو دیر سے سوتے ہیں، پھر سویرا اٹھتے ہیں. یہ صبر ہے، برداشت ہے، نیند کی برداشت، اور یہ صبر کی ٹریننگ ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس شخص کو روزے میں بھوک لگے، پیاس لگے یا کوئی اور معاملہ ہو تو وہ اس کو برداشت کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، یعنی اپنی بھوک پیاس کا اظہار نہ کرے، جس کو جزا فضا کہتے ہیں. زیادہ تذکرہ کرنا، شکوہ شکایت کرنا یہ نہ کرے، ورنہ روزہ اس سے مقروض ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. اگر بھوک پیاس لگے تو برداشت کرنا ہے، زبان سے بھی اس کا ذکر تذکرہ کرنا ہے. پیارے بھائیوں، یہ سب صبر کی طرح ہے. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک صبر کا مہینہ ہے، اور اس واسطے کہ صبر دین کے اندر بہت ضروری ہے، اور صبر کا ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اس میں سے میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لَيَبْلُوَنَّكُمْ. کیا معنی اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ضرور آزمائیں گے. دیکھو ماشاءاللہ یہاں کچھ طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، وہ جانتے ہیں نہ یبلونکم کون سا صیغہ ہے، کون سا صیغہ مولانا؟ لام تاکید، بان تاکید ثقیلہ. چھوڑیں گے نہیں، ضرور آزمائیں گے. تو کیا ہے بھائیو بہنوں، مومن کو ضرور آزمایا جاتا ہے، مومن کو ضرور آزمایا جاتا ہے. دیکھو ماشاءاللہ آپ کے یہاں خوب دین کا چرچا ہے، خوب علماء تشریف لاتے ہیں، بیانات فرماتے ہیں، آپ توجہ سے شوق سے سنتے ہیں. ماشاءاللہ کوئی نبی ایسا گزرا ہے جس کو زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ ہو؟ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ ہوا.
ہوا کہ یہ ایک صفت ہے اور جو اللہ کے نیک بندوں میں ہونی چاہیے، ضرور بھی ضرور ہونی چاہیے. اور یہ یوں سمجھو جیسے کہ اور اعمال فرض ہے، اسی طریقے سے صبر بھی فرض ہے. یہ خاص تعبیر ہے جس کو ہمارے مسلمان بھائی آسانی سے، اور ہمارے آپ کے لیے تو صبر کی وہ گھڑیاں اور وہ بہت زیادہ آزمائش ہے بھی نہیں. اللہ رب العزت نے جن کو خوب نوازا اور جتنا زیادہ نوازا اتنا زیادہ پہلے ان کو آزمایا، جتنا زیادہ نوازا اتنا زیادہ آزمایا. دیکھو ایک آیت شریفہ ایک دم مجھے یاد نہیں آئے گی، بیٹھے میرے دائیں بائیں ہاتھ بیٹھے یہ بتائیں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے ان کو پیشوا بنائے، امام بنائے، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. اس کے سبب کہ انہوں نے صبر کیا، لمبا صبر. اس کے سبب کہ وہ ہماری دلیلوں پر ہمارا یقین کرتے. تو صبر کی بدولت انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا. صبر کی بدولت انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا. دیکھو قرآن پاک میں کچھ لوگوں کے قصے کثرت سے بیان کیے گئے. مثلا ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو کثرت سے ان کے قصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. اب آپ ان کی پیدائش کے وقت سے ہی لے لو حالات، کس طرح سے وہ اور ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ بلکہ بہن بھائی کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہے، خوف میں، ڈر میں کس طرح مبتلا ہے. اور اگر آپ کو کوئی واقعہ یاد ہو جو خواب دیکھا تھا کسی نے اور وہ خواب فرعون کو بتا دیا تھا، پھر فرعون نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا تھا، تو مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے موسیٰ ہی نہیں اور موسیٰ کے گھر والے ہی نہیں بلکہ پوری قوم کو صبر کرنا پڑا اور آزمائش سے گزرنا پڑا. یہ صبر ایک ایسی عبادت ہے اور صبر ایک ایسی صبر. موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کی مظلومیت کو دیکھ کر، ان کو جو ظلم ہوتا تھا نا، دکھی ہوتے تھے، اڑتے تھے. ایک دن وہ اپنی قوم کے ایک آدمی کو لگتی کے ظلم سے بچا رہے تھے اور اس نے ایک مکہ مار دیا. جانو مکہ ہمارے گاؤں میں ہے، مکہ پتہ نہیں تمہارے یہاں کیا کہتے ہو. تو ایک گھونسا کرتے ہی بجا مر گیا، پتہ نہیں کیا تھا، ایک مکے میں مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے فرعون کے دربار میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جاؤں، یہ کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤں. لما توجہ الی مدین، آگے کیا ہے، تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل.
کیا کرنا، کہاں ٹھہرنا. لیکن اللہ سے دعا کی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو صحیح راستے پر چلائے گا اور مجھے صحیح منزل پر پہنچائے گا. بتائیے کہاں جانا، کیا کرنا. وَخَرَجَ مُوسَىٰ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. موسیٰ خوف کی حالت میں اپنے ملک سے نکل پڑے. میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام کو خوب مشکلات کا سامنا ہوا، بڑی مشکلات کا سامنا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ انبیاء کے باپ ہیں، انبیاء کے باپ، ابو الانبیاء، تمام انبیاء کے باپ ہیں. جو کہ جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے سب کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام. کتنی مشکلات سے دو چار ہونا پڑا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا قصہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. بقرعید کے موقع میں اکثر و بیشتر سنایا جاتا ہے وہ قصہ. تو کتنی مشکلات سے دو چار ہوئی. بس میں اپنی بات کو یہ پوری کرتا ہوں اور آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ صبر کی عادت بنا اور صبر کے بغیر دین پر نہیں چلا جا سکتا. اور اگلی بات، صبر کے بغیر اس دنیا میں زندہ نہیں رہا جا سکتا. صبر کے بغیر اس دنیا میں جی نہیں سکتا. اور صبر سے سکون سے زندگی گزرے گی اور بے صبری میں بے چینی سے زندگی گزرے گی. آپ نے مجھے مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، واقعی صبر کا پھل میٹھا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے شمار عطا ہوگا، بے شمار عطا ہوگا. چلیے جناب، میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا 3 منٹ میں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کی حالت میں کسی کام سے احد پہاڑ کی طرف گئے تھے. احد پہاڑ میں ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، بھوک کی شدت. حضرت جبریل آئے اور کہا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیں. احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا ہے. احد پہاڑ سونے کا ہو جاتا ہے تو مزہ آ جاتا. وقت و بھاگنے سے تو نجات مل ہی جاتی، لیکن اس سے آگے اسلامی لشکر، اسلامی فوج تیار کرنے میں بڑی مدد ملتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا. اے اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے کھانے کو ملے اور میں تیرا شکر کروں، اور ایک وقت نہ ملے میں صبر. اس واسطے کہ میرے بھائی، صبر کے بغیر زندگی دشوار ہو جاتی ہے، دشوار. ایک بات تو یہ جاننا، یہ جو میں بار بار آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ صبر سے سکون سے زندگی گزرتی ہے، صبر کے بغیر دشوار ہو جاتی ہے زندگی. یہ اس عالم کی خاصیت ہے، یہ اس عالم کی خاصیت ہے. آج کل تو جم بہت ہو رہے ہیں نا، گاؤں میں بھی قصبوں میں بھی جم بہت ہے، اور ہمارے نوجوان بھائی وہاں جم میں جاتے بھی ہیں. اور جم میں جا کے جو وہ پسینہ بہاتے ہیں اس سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. دیکھو، جو آدمی عیش میں راحت میں رہتا ہے، اس کا جسم کا پسینہ نہیں نکلتا، وہ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے.
واسطے ایکسرسائز کی جاتی ہے، جس جسم پر تھوڑی مشقت ڈالی جاتی ہے، بوجھ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی گندگیاں نکل جائیں پسینے کے ساتھ، اور یہ تندرست ہو جا کر مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے اگر اس زندگی میں دشواریاں نہ ہو، جن بنا پر صبر کرنا پڑتا ہے، تو یہ زندگی بڑی مشکل دو باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی، اور تیسری بات آپ اور جو گھرانے بڑے خوشحال ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، وہ اللہ معاف کرے اکثر بیشتر ان کے بچے نالائق، کوئی قابلیت نہیں ہوتی ان کے اندر، اکثر بیشتر کی بات ہماری دیکھ لی، بلکہ وہ اپنے باپ دادا کی کمائی کی دولت کو لٹاتے اڑاتے ہیں، اور اکثر بیشتر وہ غریب گھرانے کے بچے جن کو اللہ نے ان کے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے ماں باپ کے صبر کی وجہ سے، خود ان بچوں کے صبر کی وجہ سے ایسی سمجھ اور ایسا حوصلہ، ایسی محنت کا جذبہ دے دیا ہے کہ وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اگر آپ کو میری اس بات پر شک ہو تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لینا، آپ کو زیادہ مثالیں ایسی ملیں گی۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، صبر کی عادت ڈالو، صبر کی عادت۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں اور وہ آپ کو نہ ملے، بس اتنی بات ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں اور وہ آپ کو نہ ملے تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ وہ چیز آپ کو دے دے، اور اس کے لیے جو آپ محنت کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرو، اور اللہ رب العزت کا شکوہ شکایت نہ کرو، اس پر زیادہ ٹینشن نہ لو، زیادہ پریشان نہ ہو، بس اسی کا نام صبر ہے۔ بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں ہیں۔ ایک بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، وہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خاک کر دیا اور ان سے پوچھا کہ اس عالم میں سب سے اچھے حال میں کون لوگ ہیں؟ تو عالم دنیا، وہ عالم برزخ، پھر عالم آخرت تو بھی آیا نہیں، ہاں عالم برزخ میں پہنچ گئے، تو اس عالم میں سب سے زیادہ اچھی حالت میں کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ علماء، علم والے۔ ان سے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ ہمارا صبر کرنے والے، صبر کرنے، بس یاد رکھو ایک ایسی بہترین صفت ہے صبر، جس انسان کے اندر یہ ہو کہ وہ اللہ کو اس سے راضی رہتا ہے، اور اس کے لیے بڑے اجر و انعام ہیں، بہت باتیں ہیں دنیا میں، آخرت میں، اور سکون کی زندگی اس کی گزرتی ہے، نہیں کوئی پریشانی کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے، اس لیے ہمیں صابر بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دولت عطا فرمائے، اپنے خاص بندوں کی صفت